السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ سچی خبر اور من اول پہلی نیوز آپ لوگوں کو آپ کے بھائی کے چینل پہ مل جاتی، اسی لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا دیکھو، 4 تک دکھاؤ، اور دیکھتے دیکھتے ایک لائک ضرور مار دو، تاکہ گندگی ختم ہو جائے۔ جو گندی ذہنوں میں جو چل رہی ہے نا، وہ بھی ختم ہونا ضروری ہے۔ وہ آپ لوگ ختم کر سکتے، وہ آپ کا کام ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی جو سعودیہ میں پھنسے ہوئے تھے شاہی خاندان کے لوگ، مجبور تھے، محمد بن سلمان جو وہاں کے جو امیر ہے، ان کے ظلم سے، کیونکہ جو بھی آواز اٹھاتا یہ غلط کر رہا بولے تو فوراً کو سزا دے دیتا تھا، کیونکہ وہاں پہ لڑکی عام کر دیا، انہیں لڑکی فری کر دیا، ایک پکڑو دوسری فری، ایک شراب کی باٹل لو دوسری فری، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو لنگے بغیر کپڑوں کے، یعنی اتنا گند پھیلایا انہیں۔ اسرائیل بنانا چاہا، بھائی اسرائیل میں بھی اتنی گندگی نہیں تھی جو اس کی سوچ میں، اس کی سمجھ میں تھی۔ بہرحال یہ ساری چیزوں سے وہاں شاہی خاندان کے لوگ تو تنگ آ چکے تھے، اور جو اس کے خلاف جا رہے تھے ان کو سزا اتنی خطرناک دیا اس نے، تو سب منہ ڈر کے دوسرے منہ بند کر بیٹھ گئے تھے، منہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن الحمدللہ جیسا فیفا ورلڈ کپ ہوا دوحہ قطر میں، اس کی اوپننگ سیرمنی میں ہر کوئی جانے کی ایک وہ تھی، اور شیخ طامی نے پورے شاہی خاندان کو نیوتا دیا کہ آئیے آپ لوگ اوپننگ سیرمنی میں۔ اب یہ لوگوں کو تو جو ہے سو موقع چاہیے تھا دیش سے باہر نکل کر اس کے خلاف سچائی بتانے، اور جو ان کے ارادے ہے، جو ان کی ذہنیت ہے، جو ان کے دل میں ہے، وہ بات رکھنے کا۔ اس سے اچھا موقع تو نہیں ملتا تھا وہ لوگوں کو۔ بہرحال وہ موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ 27 آدمیوں نے جو سعودیہ سے جو آئے، جدہ، دمام، ریاض، یہ سارے ملا کے 27 تقریباً، یہ ساروں نے بغاوت کر دی۔ اب یہ محمد بن سلمان نے شیخ طامی کو ٹیلی فون کیا کر کے بول رہا ہے یہ 27 کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دو۔ ایسا کہیں پہ بھی دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی رولز نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی پناہ مانگتا پاپی، تو پاپی کو پناہ دینے کا ہے۔ یہ تو صاف ستھرے اور اچھے لوگ ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، یہ اسلامی لوگ ہیں، ان کو کیسا دے سکتا ہے سعودیہ محمد بن سلمان کو؟ اسی بات کے اوپر پھر سعودیہ کی اور قطر کی کافی چل گئی، اور اس نے بولا کہ جو ہے سو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو۔ اس میں اور کود گئے رجب طیب اردگان بھی، کیونکہ وہ بھی اسلام پسند آدمی ہے، حق پسند آدمی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظوں میں چیتاونی بھی دے دی محمد بن سلمان کو، جو گند تو مچایا تھا، وہ گندگی ختم کرنے کے لیے 23 نومبر کی تاریخ مقرر کیا تھا تو 23 نومبر کے بعد تو نے ایکشن کیوں نہیں لیا اور اپنی بات پوری کیوں نہیں کیا؟ اب کوئی جواب نہیں دے سکا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کیا جواب دے گا بھائی؟ کیونکہ ایک نمبر کا جو ہے سو دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، وہ پھیکو ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ تو جواب نہیں دیا۔ اس کے اوپر
رجب طیب اردگان آگ بگولا ہو گئے. اور کھلے طور پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، جس وقت امریکہ سعودیہ کو مارتا بول رہا تھا اور پوری تیاری کر لیا تھا، اپنے جنگی جہاز تیار کر رہا تھا، سب سے پہلے ایک ہی کنٹری تھی رجب طیب اردگان کی، ترکی، جو ہر طریقے سے سعودیہ کو حفاظت میں لینے کے لیے، سعودیہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے جنگی جہاز اور اپنے جنگی فوجیوں کو جو لڑنے کے ایکسپیرنس ماہر ہے وہ لوگ، ان کو سعودی عرب بھیجا، بھیج کر پورے حرم شریف کی، مسجد نبی کی پوری وہ کر دیا، پوری سیکورٹی بھر دیا وہاں پہ، ہر وہ طریقے سے کام کیا. اس کے بعد پھر رشیا، ایران، یہ سارے آئے بعد میں، لیکن سب سے آگے رہا ترکی. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس نے اس معاملے میں ترکی نے محمد بن سلمان کو بھی نہیں بخشا اور کھلے طور پر کہہ دیا کہ تو نے وعدہ کیا تھا 23 نومبر کو میں پابندی عائد کروں گا سارے سعودیہ میں، ابھی تک کیوں نہیں کی؟ کیا 2023 کے 23 نومبر کو بولا تھا تو نے، یا 2022 کے 23 نومبر کو بولا تھا؟ اب اس کا جواب کیا دے گا وہ، کیونکہ وہ ہے ہی جھوٹا، وہ ہے ہی دغا باز وہ. بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، قطر نے ان 27 اشخاص کو دینے کے لیے صاف انکار کر دیا. اور کھلے طور پر کہہ دیا یہ لوگ ہمارے سرکاری مہمان بن کے رہیں گے، ان کو ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا، ہر چیز سے خیال رکھا جائے گا. آج کے بعد یہ لوگ ہمارے سرکاری مہمان ہیں. اب تک وی آئی پی تھے، اب وی آئی پی رہیں گے. اس طریقے سے رکھا جائے گا جب تک سعودیہ کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جب تک یہ لوگ صلاح نہیں ہوگی پوری جس طریقے سے یہ لوگوں کو چاہیے اور جو چیز کرنی ہے، ہم اس کے اوپر، یہ لوگوں کے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے مہمان کو، ہماری کوئی وہ نہیں ہے. ہم ان کو جو ہے سو بالکل ہمارے ہتھیلیوں پہ چلائیں گے. اور یہ تو اسلام پسند آدمی ہے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ فیصلوں کے ساتھ ہم ہیں. اس کے اوپر محمد بن سلمان نے ایک دم اتنی سی صورت بنا لی، نہ تو کچھ بولنے کے لیے کچھ رہا. انہیں کیا سمجھے تھے کہ جو ہے سو شیخ طامی سے میرے تعلقات اچھے ہیں، میں 1-2 مرتبہ آیا گیا وہاں پر، اب بولیں گے تو پکڑ کر یہ ہمارے کو دے دیں گے، اور میں یہ لوگوں کے ساتھ پچھلے جو 2-3 جنوں کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی کروں گا. لیکن اللہ کو وہ منظور نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو ایک بات اور ایک بتا دوں، اس نے اب امام جو مسجد کے جو امام ہوتے ہیں، جو پہلے امام الکعبہ بھی تھے انہوں، لیکن بعد میں امام مسجد وہیں پاس میں امام مسجد امامت کرتے ہوئے ان کو اس طریقے سے روندا گیا، اس طریقے سے کپڑے ان کے پھاڑے گئے، اس طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. وہ ان کی بددعا ہے جو آج یہ کدھر کا بھی نہیں رہے گا. اب جو کیا ہے اس نے، اس کی سزا بھی ملے گی. حالانکہ جب وہ ٹائم پہ امریکہ جب یہ کر رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے، تو ہم ساری دنیا کا مسلمان اس کے ساتھ تھا محمد بن سلمان کے. لیکن جب اسلام کی بات آ جائے گی تو ہم محمد بن سلمان کے ویسے 1000 کو وار کے پھینک دیتے. اس کی نہ کوئی اوقات رہے گی، نہ اس کا کوئی مقام رہے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اللہ تم کو ہر چیز میں کامیابی دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہرحال اللہ مدد فرمائے دعا قطر کی، اور ان 27 شاہی خاندان سے سعودی عرب کے جو بزرگ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کو صحت مند رکھے، اور ایسے ہی سچ بولنے کی توفیق عطا کرے. اللہ اسی راستے پہ ہر مسلمان کو چلائے. بہرحال ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ان کے حق کے لیے جتنا ہو سکتا ہم برابر کریں گے، کیونکہ یہ انصاف پسند لوگ ہیں. یہ ایک خبیث آئیوا ہے، یہ
جو اپنی ذہنیت پوری یہودیوں کی ہے اس کی، اس لیے اس نے نہ رشتہ داری دیکھ رہا، نہ تایا کو دیکھ رہا، نہ چچا کو دیکھ رہا، نہ پھپھا کو دیکھ رہا، نہ خالو کو دیکھ رہا، نہ بھونے کو دیکھ رہا، نہ سالے کو دیکھ رہا. یہ اپنی گند مچائے ہوا ہے. کون سے اس میں رہتا ہے انہیں معلوم نہیں. اللہ اس کو غارت کرے گا. اگرچہ یہ نہیں سدھرا، اگرچہ تو پھر اس کو سدھرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال نمازوں کی پابندی کریے. السلام علیکم.